ایک ہے رب کا قانون اور ایک ہے رب کا فضل و کرم. رب کا قانون اور رب کا فضل و کرم، اور ان دونوں میں دو طرح سے فرق ہے. ایک تو رب کا قانون سب کے لیے یکساں اور برابر ہے، چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے، خوبصورت ہے بدصورت ہے، نیک ہے گنہگار ہے، اچھی صورت والا ہے سفید ہے یا کالا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، سب کے لیے رب کا قانون یکساں اور برابر ہے. مگر رب کا فضل و کرم وہ رب کی مرضی ہے، جس پہ چاہے اپنا فضل و کرم فرما دے اور جسے چاہے محروم کر دے. اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہو. جہاں قانون سب کے لیے برابر نہ ہو تو وہاں انصاف کا تصور ہی نہیں ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ رب کا قانون محدود ہے، اس کی ادنا جانب بھی معین، اعلیٰ جانب بھی معین. ادنا جانب کی مقدار کم سے کم مقدار 10 ہے اور زیادہ سے زیادہ مقدار 700 گنا ہے. یہ رب کے قانون کی مقدار ہے کہ رب تعالیٰ کا یہ قانون ہے، چاہے کوئی بھی بندہ نیکی کرے وہ کم سے کم اسے 10 عطا کرتا ہے، ایک کے بدلے 10، اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک ہے. ادنا جانبی معین کہ کم سے کم مقدار 10، اعلیٰ جانبی معین کہ زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک. یہ رب کا قانون ہے. اور رب کا فضل و کرم لامحدود ہے، اس کی کوئی مقدار معین نہیں ہے، لامحدود بے شمار ہے، گنتی سے باہر ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کے قانون کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ تعملها تکتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنا اسلام بہتر بنا لے. اسلام کیسے بہتر بنایا جاتا ہے؟ اسلام بہتر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی عقائد اسلامیہ ہیں ان تمام عقائد اسلامیہ کی دل سے تصدیق کرے اور زبان سے اقرار کرے. دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کا نام اسلام کا بہتر بننا ہے. یعنی گویا کہ جس نے دل سے تصدیق کر لی تمام عقائد اسلامیہ کی اور زبان سے اقرار کر لیا، گویا کہ اس نے اپنا ایمان بہتر بنا لیا. اور یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے تصدیق کرے، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق جو عقائد اسلامیہ ہیں ان عقائد اسلامیہ کی قرآن و سنت کے مطابق تصدیق کرے. یہ نہیں کہ جو من میں آئے اپنی مرضی کے مطابق اپنی خواہش کے مطابق من گھڑت عقیدہ بنا لے. قرآن و سنت کے مطابق جو عقائد اسلامیہ ہیں قرآن و سنت کے مطابق ان کی تصدیق کرے اور زبان سے اقرار کرے. جس نے زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق کر لی تمام عقائد اسلامیہ کی، تو گویا اس نے اپنا ایمان بہتر بنا لیا. اب جب اسلام بہتر ہو چکا، فَكُلُّ حَسَنَةٍ تَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْف. کہ جو بھی وہ نیکی کرتا ہے، اسلام بہتر بنانے کے بعد جو بھی نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کے بدلے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اسے اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. میرا رب کتنا مہربان ہے کہ بندہ نیکی ایک کرتا ہے مگر میرا رب اسے ایک کے بدلے 10 سے لے کر 700 گنا تک عطا فرماتا ہے. یہ رب کا قانون ہے. چاہے کوئی بھی نیکی کرے، چاہے وہ خوبصورت ہو بدصورت ہو، کالا ہو سفید ہو، گورا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، نیک ہو یا گنہگار ہو، وہ سب کے لیے یہی قانون ہے. اس کا قانون سب کے لیے یکساں اور برابر، سب کے لیے یہی قانون ہے کہ کم سے کم ایک نیکی کا ثواب 10 اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب رب کا قانون سب کے لیے مفید ہے تو پھر 10 سے لے کر 700 گنا تک یہ تفاوت کیوں ہے؟ پھر چاہیے تو یہ تھا یا تو سب کو 10 ہی ملتا یا سب کو 700 ملتا. 10 سے لے کر 700 گنا تک یعنی کسی کو 10 ملتا ہے، کسی کو 20 گنا ملتا ہے، کسی کو 100 گنا، کسی کو 200 گنا. تو پھر یہ فرق کیوں ہے؟ جب رب کا قانون سب کے لیے یکساں اور برابر ہے تو پھر فرق کیوں ہے؟ سب کو یا تو 10 20 ملتا، یا تو 100 گنا ملتا، یا 200 300 گنا ملتا، یا 700 گنا ملتا.
کسی کو 10، کسی کو 200، کسی کو 300 گنا. یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق بندے کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ ایک اور امر کی وجہ سے ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بندے کے اخلاص کو رب تعالیٰ دیکھتا ہے، اور جس جگہ پہ اس نے نیکی کی ہے اس جگہ کو بھی دیکھتا ہے، اس مقام کو بھی دیکھتا ہے، اس جگہ کو دیکھتا ہے کہ وہ اس جگہ کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کی عظمت کتنی ہے. جس قدر جگہ کی عظمت زیادہ ہوگی، جس قدر بندے کا اخلاص زیادہ ہوگا، تو اسی قدر اس کی نیکی کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوگا، مگر ہوگی محدود، کم سے کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا. اب جس کا اخلاص زیادہ ہے رب تعالیٰ اسے نیکی کا اجر و ثواب بھی اسی مقدار کے مطابق عطا فرمائے گا. اسی طرح نیکی کرنے والے کے مکان کو رب تعالیٰ دیکھے گا، اس کی عظمت، اس کی قدر و منزلت کو دیکھے گا کہ کس مکان پر اس نے نیکی کی ہے. اب ایک بندہ ہے، وہ گھر میں نماز ادا کرتا ہے، دوسرا مسجد میں ادا کرتا ہے. گھر سے مسجد جو ہے وہ زیادہ فضیلت اور عظمت والی جگہ ہے. تو جو گھر میں نیکی کر رہا ہے تو اس کو جو نیکی کا اجر و ثواب ملے گا وہ 10 گنا ملے گا، کم سے کم 10 گنا. مگر جو مسجد میں ادا کر رہا ہے اس کے اجر و ثواب میں پہلے کی بنسبت، یعنی گھر میں ادا کرنے والے کی بنسبت زیادہ اجر و ثواب ملے گا. اسی طرح ایک کا اخلاص کم ہے، دوسرے کا زیادہ ہے، تو کم اخلاص والے کی نیکی کم ہوگی، اس کے اجر و ثواب میں کمی ہوگی. مگر جو زیادہ اخلاص کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے، صرف راہ خدا کے لیے کر رہا ہے، خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے کر رہا ہے، تو اسی قدر جس قدر اس میں اخلاص ہوگا اسی قدر اس کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوگا.